شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں رہنے کا حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام اس وقت تنہا ہی انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر کھانے پینے رہنے سہنے کی چیز مہیا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بس کمی تھی تو ایک انسان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا دونوں ہی جنت میں بہت خوش رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا تھا کہ جنت میں فلاں درخت کے پاس مت جانا اور نہ اس درخت سے کوئی پھل کھانا۔ اس درخت کے علاوہ جہاں آپ دونوں کا دل چاہے چلے جانا، کھانا پینا آپ کو کھلی اجازت ہے۔ اگر آپ فلاں درخت کے پاس گئے یا اس کا پھل کھایا تو تم جنت کے خزانوں سے محروم ہو کر رہ جاؤ گے۔ اس وقت ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سانپ اور مور بھی حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہا کرتے تھے۔ وہ جنت میں اور جنت کے باہر ہر جگہ سیر و سیاحت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں جنت سے باہر سیر کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، میں تمہارا ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گا۔ مور اور سانپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال دیں گے۔ شیطان نے دونوں کو بڑے واسطے دیے، یہاں تک کہ مور تو شیطان کی باتوں میں نہ آیا، جبکہ سانپ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تو میرے منہ میں داخل ہو جا، میں تمہیں جنت میں لے کر چلا جاتا ہوں، اس طرح تم جنت میں چلے جاؤ گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شیطان نے سانپ کی بات کو مان لیا اور سانپ نے اپنا منہ کھولا اور شیطان اس کے منہ میں بیٹھ گیا۔ جب شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھا تو سانپ نے اپنا منہ بند کر لیا۔ مور نے سانپ کو اپنے پنجوں سے اٹھایا اور جنت میں لے کر چلا گیا۔ جنت میں داخل ہو کر سانپ نے منہ کھولا اور شیطان باہر آ گیا۔ سانپ کے منہ سے باہر آنے کے بعد شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا سے ملاقات کی۔ شیطان نے ان دونوں کو کہا کہ تم اس خوبصورت درخت کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت آدم اور بی بی حوا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہوا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا کو بڑا زور لگایا کہ اس درخت کا پھل کھا لو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا شیطان کی باتوں میں نہ آئے۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان کو موقع مل گیا کہ اس نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے ہیں۔ وہ بی بی اماں حوا کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہوا ہے کہ تم اس پھل کو کھا کر ہمیشہ کے لیے یہاں کے نہ ہو جاؤ۔ بی بی حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔ انہوں نے اس درخت سے پھل توڑا اور کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو ان کو بھی اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ دونوں کا اس پھل کو کھانا ہی تھا کہ دونوں کے جسم سے جنتی لباس غائب ہو گئے، جسم ننگے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو حکم دیا کہ میں نے تم سے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، تم دونوں نے اس کا پھل کھا لیا اور خود کو بڑے گناہ میں مبتلا کر لیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دونوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف تو کر دیا پر ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ تم کو ایک مخصوص وقت کے لیے زمین پر بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کی ساری خوبصورتی کو ایک لمحہ میں ختم کرتے ہوئے ان کو بھی جنت سے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو فرمایا کہ تم دونوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیطان کو جنت میں داخل کیوں کیا۔
مور نے جس ٹانگوں کے ذریعے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کی خوبصورتی کو چھین کر بدصورت بنا دیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں رکھ کر اسے جنت میں داخل ہونے کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ سے ساری خوشبو کو ختم کرتے ہوئے اس کے منہ میں زہر بھر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سانپ کو زہریلا بنا دیا گیا اور مور کی ٹانگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت کر دیا تھا۔